بیت المقدس میں مسلمانوں کی جان ہے۔ مسلمان کسی بھی طرح سے بیت المقدس کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے اسرائیل ان پہ کتنا ہی ظلم کیوں نہ کر لے۔ ابھی حال ہی میں اسرائیل نے انہی رمضان میں بیت المقدس میں گھس کر نمازیوں پر حملے کیے، جس میں انہوں نے بوڑھے، نوجوان، بچے، عورتوں سب کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے، یہ بات کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں۔ اسرائیل کا ظلم فلسطین پر سالوں سے جاری ہے اور اسرائیل بے لگام ہو کر فلسطینیوں کو اکثر مظالم کا شکار بناتا رہتا ہے، انہیں حد درجہ نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ سلام ہے فلسطینیوں پر جو اسرائیل کے اس قدر ظلم کے باوجود بیت المقدس کو نہیں چھوڑتے، بلکہ پہلے سے زیادہ پرعزم ہو جاتے ہیں۔ اسرائیل کے حالیہ حملے کے بعد سوشل میڈیا پر اور مختلف ممالک سے مختلف قسم کے رد عمل سامنے آئے۔ کہیں اسرائیل کا جھنڈا جلایا گیا، کہیں اسرائیل کے جھنڈے کو پیروں تلے روندا گیا، کہیں کسی نے کہا کہ ہم حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیروں سے جھنڈے کو روندنا یا جھنڈے کو جلانا یا پھر صرف اپنی تقریروں میں مذمت کرنے کی بات کہہ دینا کافی ہے؟ دنیا بھر کے مسلمان ملک کیا صرف مذمت ہی کرتے رہیں گے؟ کیا کوئی عملی قدم نہیں اٹھائیں گے؟ آخر کیا وجہ ہے اسرائیل کے خلاف کوئی بھی عملی قدم نہیں اٹھا پا رہا اور اسرائیل کو فلسطین پر ظلم کرنے سے نہیں روک رہا؟ لیکن یہ سب باتیں جاننے کے باوجود کہ اسرائیل کتنا طاقتور ہے اور اسرائیل کو کن کن ملکوں کی سرپرستی حاصل ہے، ایک کمزور سے ملک لبنان نے یہ ہمت کی اور اسرائیل پر میزائل داغے۔ میزائل نشانے پہ لگے یا نہیں، لیکن لبنان نے کوشش تو کی اور اس کی کوشش کو سراہا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایران کے صدر نے بھی اسرائیل کو وارننگ دے دی کھلے عام، اور اس سے پہلے بھی وہ اسرائیل کو وارننگ دے چکے ہیں۔ لیکن اسرائیل دہشت گرد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ڈھیٹ ملک بھی ہے، وہ اپنی کارروائیوں سے باز نہیں آتا اور مسلسل اپنی دہشت گردانہ کارروائیاں جاری رکھتا ہے اور فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہتا ہے۔ فلسطین اور اس کے معصوم مسلمانوں کی حالت دیکھ کر تمام مسلم ممالک کو آپس میں اتحاد کر لینا چاہیے اور ایک اتحادی فوج تیار کرنی چاہیے جو فلسطین کو اسرائیل کے ظلم سے نجات دلائے، کیونکہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے اور مسلمانوں کو اپنا یہ حق نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بیت المقدس میں ہی وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ بے شک اسرائیل کے جھنڈے کو پاؤں میں روننے سے یا اس کو جلانے سے دلی تسکین تو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں۔ ہماری دلی نفرت اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ رہی، اس لیے کچھ ایسا اقدام کرنا چاہیے جس کو کرنے سے اسرائیل ہمیشہ کے لیے باز آ جائے اور فلسطین کا پیچھا چھوڑ دے۔ اس کے لیے سارے مسلمان ممالک کو آپس میں متحد ہونا پڑے گا۔ لگتا ہے مسلمان بھول گئے ہیں کہ بیت المقدس ان کا قبلہ اول بھی ہے اور وہ مسلمانوں کو بھی اتنا ہی مقدس اور اتنا ہی عزیز ہونا چاہیے جتنا کہ اسرائیلیوں کو ہے۔ اسرائیل ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے بیت المقدس کو حاصل کر لے، لیکن مسلمان ممالک میں سے کوئی بھی ملک ایسا نہیں جو یہ کوشش کر رہا ہو کہ وہ اس بیت المقدس کو حاصل کر لیں۔ کاش کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو اسرائیل کی جرأت نہ ہوتی یوں فلسطینیوں کے اوپر حملہ کرنے کی۔ حضرت عمر نے پہلے بھی یہودیوں سے بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا، یا پھر کاش نور الدین زنگی ہوتے، صلاح الدین ایوبی ہوتے تو یہودیوں کی کیا ہمت ہوتی اس طرح سے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی۔ ان کی کبھی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بیت المقدس پر اس طرح سے حملہ کرتے اور بے گناہ مسلمانوں کو شہید کرتے یا ان پر ظلم کرتے تھے۔ اسرائیل ایک بے لگام ریاست ہے اور اس کو کوئی بھی لگام ڈالنے والا فی الحال تو نظر نہیں آ رہا، لیکن ہاں یہ ہمت طیب اردگان کرتے رہتے ہیں، اسرائیل کو للکارتے رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ طیب اردگان ایک بہادر لیڈر ہے، انہوں نے اسرائیلی حملے پر ان کی پرزور مذمت کی اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے حملے کے بعد اپنے تازہ خطاب میں کہا کہ رمضان کے اس مہینے میں مسجد اقصی اور فلسطینی مسلمانوں کو نشانہ بنانے والی دہشت گردی کارروائیوں سے ہمیں جو دکھ اور غصہ ہے اس پر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا، فلسطینی بہنوں اور فلسطینی بھائیوں، میرا ملک اور میرا قوم اسرائیل کی جانب سے کیے گئے مذموم اقدامات کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ان حملوں کو جلد از جلد بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بیت المقدس ہماری ریڈ لائن ہے،
اسرائیل اپنی دہشت گردانہ حرکتوں سے فلسطینیوں کو ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے، اس پر ہم چپ نہیں رہیں گے۔ اس کے علاوہ ایران کے صدر نے بھی اسرائیل کو کھلم کھلا دھمکی دی ڈالی۔ ویسے میرا تو یہ ماننا ہے الگ الگ دھمکیاں دینے یا اسرائیل کو للکارنے سے بہتر ہے سارے مسلمان ملک آپس میں متحد ہو جائیں اور اسرائیل کا مل کر مقابلہ کریں۔ اس سے اسرائیل کو عبرتناک شکست ہوگی اور فلسطین و بیت المقدس بھی اسرائیل کے قبضے سے آزاد ہو جائے گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ خلافت عثمانیہ کا نظام دوبارہ قائم ہو تاکہ اسرائیل جیسے دہشت گرد ملک مسلمانوں کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین اور بیت المقدس کے مسلمانوں پر اپنا رحم کرے اور ان کو اسرائیل کا ظلم و ستم سے نجات دلائے۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل کا ایسا عبرتناک انجام کرے کہ پوری دنیا دیکھے اور عبرت پکڑے اسرائیل کے انجام سے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق یہود کی شکست کس بات میں ہے؟ سنیے ڈاکٹر اسرار احمد کی زبانی، یہ چھوٹا سا کلپ ضرور سنیے گا۔ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو یعنی یہود کو کس طرح شکست ہو سکتی ہے، ان کا کلپ سنیے۔ یہودی کا اگر علاج ہے، جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانیاں، دیو کی جان ایک طوطے کی گردن میں ہے، طوطے کی گردن مروڑ دو گے دیو مر جائے گا۔ یہودی کی جان سود میں ہے۔ یہ سارا ہتھکنڈا اس کا جو ہے، جو ورلڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے، وہ مالیاتی نوعیت کی ہے۔ وہ اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا۔ حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں، بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں، لہذا ان کو چھوڑو، حکومت کو خود کرے۔ ہاں وہ محنت کرے حیوانوں کی طرح، ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے، زندہ رہنے کی حد تک تو ان کو دیں گے، جیسے ٹانگے والا گھوڑے کو بھی آخر دانہ تو ڈالتا ہے کہ اگلے دن پھر اسے جوتنا ہے ٹانگے کے اندر، لیکن اصل کمائی تو اس کی ہے جو ہو رہی ہے۔ صرف یہ مالیاتی نظام اور اس کا ایک ہی لفظ کے اندر توڑ ہے